فرمایا حضرت خضر علیہ السلام آپ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ نبی ہیں یا ولی، لیکن ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ایک دن آپ سے ایک بندے نے پوچھا جی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے خیال کیا کہ میں کلیم ہوں، اللہ سے کلام کرتا ہوں، شاید میں ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا اے پیارے موسیٰ، میرے بندوں میں ایک بندہ ہے وہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ مجھے اس بندے سے ملاقات کرا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون، بعد میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا، آپ کے اس وقت بطور خادم ساتھ گئے۔ مجمع البحرین سے گزر کر آگے چلے گئے۔ آگے جا کے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے یوشع بھوک لگی ہے، تمہارے پاس بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ دو۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ یا موسیٰ پیچھے ایک مقام گزرا تھا تو وہاں پر وہ مچھلی برتن سے نکل کر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ وہی جگہ تھی جہاں ہم نے خضر سے ملنا تھا۔ واپس آئے اسی جگہ پہ۔ تو قرآن پاک اس مفہوم کے مطابق یہ بات واضح ہوئی کہ جہاں اللہ والوں کی عبادت کاری ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے، یہاں ان کا آستانہ ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مردہ مچھلی کو بھی زندہ کرتا ہے اور مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہاں پر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، آپ کے لیے مشکل ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ہر حال میں جو آپ کے پاس علم لدنی ہے، علم لدنی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے، کسی مدرسے میں یا استاد سے نہیں ملتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ صبر کر سکیں تو میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ چل پڑے۔ 3 واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور جناب خضر نے بلا وجہ اس کشتی، خوبصورت کشتی تھی، اس کا ایک پھٹا اکھیڑ کر اس کو عیبدار بنا دیا۔ جب کشتی سے اترے تو حضرت خضر کو ایک چھوٹا سا بچہ ملا، معصوم بچہ تھا، کھیل رہا تھا، تو اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا۔ آگے ایک شہر میں گئے، شہر والوں سے کھانا اور رہائش مانگی، انہوں نے نہ دی۔ شہر سے باہر نکلے، ایک دیوار گر رہی تھی، جناب خضر نے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ اب ان تینوں واقعات پہ جناب موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہا جی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک خوبصورت کشتی کو بے عیبدار بنانا، کسی چھوٹے بچے کو یوں ہی مار دینا، اور دیوار گر رہی ہے بلا وجہ کسی کی کھیت دیوار کو سیدھا کرنا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ میرا آپ کا وعدہ تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے، صبر کریں گے، 3 مرتبہ ہوگی، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، مجھ سے جدا ہو جائیں، لیکن میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ وہ جو کشتی میں نے عیبدار بنائی تھی وہ کچھ غریبوں کی تھی اور انہی کا ذریعہ معاششی پر تھا، ان کے پیچھے پیچھے ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ہر خوبصورت کشتی پر قبضہ کر لیتا۔ میں نے کشتی کو اس لیے عیبدار کیا کہ بادشاہ ان کی کشتی پہ قبضہ نہ کرے، اور جو بچہ تھا اس کے والدین دونوں مومن تھے، تو اس بچے نے بڑے ہو کے والدین کے کفر اور سرکشی کا سبب بننا تھا۔ میں نے اس بچے کو مارا اور اللہ سے دعا کی یا اللہ اس بچے کے عوض اس کو نیک اور پاک بیٹا عطا فرما۔ اور جو دیوار ہم نے سیدھی کی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان کے والدین میں سے، اباء و اجداد میں سے ایک اللہ کا ولی گزرا تھا، اس اللہ کے ولی کی برکت سے اس کی اولاد میں سے وہ جو یتیموں کی دیوار تھے، وہ بچوں کی یتیموں کی دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گر جاتی تو وہ یتیموں کا خزانہ لوگ کھا لیتے، تو میں نے دیوار کو سیدھا کیا تاکہ لوگ کھا نہ سکیں۔
اس واقعے کے اندر بہت زیادہ اسباق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ کہ اپنے علم پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے، حضرت خضر کا مرتبہ کم ہے، لیکن اگر کسی سے کچھ لینا ہے تو چل کے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں پر مرتبہ نہیں دیکھا جاتا، طلب دیکھی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ چل کے حضرت خضر کے پاس گئے تھے۔ پھر اس کے اگر بات یہ ہے کہ حضرت خضر نے شرطیں رکھی تھیں کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر ان شرائط پر چلو گے تو تمہیں سکھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے وہ شرائط مانی۔ تو جس نے پڑھنا ہے اس نے استاد کی شرائط کے مطابق پڑھنا ہے، نہ کہ استاد کو اپنی شرائط بتانی ہے جی میں ان شرطوں پر پڑھوں گا۔ اور پھر یہ کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عقل اور فہم کے مطابق ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عند اللہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں ہم نے اپنی عقل کو یہی بروکار نہیں لانا، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے ان 3 معاملات میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن عند اللہ ان باتوں کی حقیقت کچھ اور تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ یہ سکندر وہ نہیں جس کو سکندر رومی کہتے ہیں، وہ سکندر رومی تو یورپ سے چلا تھا، یہاں ہندوستان تک آیا اور 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ سکندر ذوالقرنین ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے پہلے زمین کے مغرب کا سفر کیا، جہاں سورج انہوں نے دیکھا کہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، وہاں پر ایک قوم سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے چلے اور مشرق میں آئے، اور مشرق میں آ کے انہوں نے جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک سفر کیا۔ پھر یہ درمیان میں ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں پر مطلب ایک قوم تھی، وہ بڑی پریشان تھی، کہتے تھے کہ یجوج اور مجوج آتے ہیں اور ہمیں کھا جاتے ہیں، ہماری ہر چیز وہ کھا جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ مطلب یہ یجوج اور مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے یہ اولاد ہیں، یہ بھی انسان ہیں لیکن یہ ہر چیز کو ملیا مٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان کے آگے ایک پہاڑ کے اندر ان کو قید کر کے ان کے آگے ایک بہت بڑی دیوار بنا دی، اور دیوار میں سیسہ پگھلا کے تانبا پگھلا کے ڈال دیا۔ اب جہاں پر وہ قید ہیں ہر روز وہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، جب ختم ہونے کے قریب آتی کہتے چلے کل آئیں گے، صبح آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دیوار پھر دوبارہ بن جاتی ہے۔ یہ قیامت تک ایسے کرتے رہیں گے، قیامت کے نزدیک جب یہ انشاءاللہ بولیں گے تو اگلے دن وہ دیوار دوبارہ نہیں بنے گی، اس کو کھائیں گے، باہر نکلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کا پہلا گروہ نکلے گا تو بحیرہ تبری، اس کو بحیرہ ساوا بھی کہتے ہیں، اس کا پانی جب پی جائیں گے تو یوں لگے گا یہاں پر سمندر ہی نہیں تھا، یعنی کہ وہ سمندر کا پانی پی جائیں گے، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ تو یہ 3 واقعات حضرت سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، تو اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ نے کہا ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، تو کہا یا اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں جیسے چاہوں میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا ہوئے، تو اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن یحییٰ پیدا ہوئے ان کے پیدا ہونے والے دن پر بھی سلام ہے، اور جس دن وہ فوت ہوں گے ان کے فوت والے دن پہ بھی سلام ہے، اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو نبی کی پیدائش کے دن پہ سلام بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ جس دن نبی کا یوم میلاد ہو نبی پہ سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت مریم آپ کے ہاں بغیر خامد کے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آئیں تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان نے بولی عطا فرمائی، تو انہوں نے بول کر اپنی والدہ محترمہ کی پاکیزگی بیان کی اور کہا کہ میری والدہ جو ہے نا یہ پاکیزہ ہیں۔ اور اسی سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ فرمایا،
حضرت اسماعیل کی بات پہ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے میرے نبی، اپنی اس کتاب قرآن پاک میں میرے پیارے اسماعیل کا ذکر کریں۔ وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے، اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، خود تو نمازی تھے ہی، اپنی اولاد کو بھی نماز کا کہتے تھے اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا بھی کہتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھے۔ کیوں پسند تھے؟ کہ خود بھی نمازی تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔